بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت ہفتم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 27۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل ہے جسے تمام طلبہ سالو کر چکے ہیں۔ ہمارے آج کے بی لفٹ ہیں یہود کے بڑے قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سازشوں کے متعلق آگاہ ہو سکیں، غزوہ بنو نذیر کے اسباب اور واقعات جان سکیں، یہود کی سازشوں اور ان کے سدباب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کا جائزہ لے سکیں اور ان غزوات کے نتائج کا جائزہ لے کر اپنی عملی زندگی کے لیے سبق حاصل کر سکیں۔ ہمارا آج کا لیکچر غزوہ بنو نذیر اور غزوہ بنو قریظہ سے متعلقہ ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے اور وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے ایک ریاست کو قائم کیا جس کا مقصد امن کا قیام تھا، اور اس دوران کچھ معاہدے کیے گئے جو کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ مابین کروائے گئے، اور اس کا مقصد مسلمانوں کو یعنی مدینہ منورہ کو مشترکہ طور پر دفاع فراہم کرنا اور وہاں پر ایک پرامن معاشرے کو قائم کرنا تھا۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد یہودیوں کے بہت سے قبائل جو وہاں پر آباد تھے انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اس معاہدے کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ واقعات کا تاریخی تسلسل۔ غزوہ بنو نذیر جو کہ 4 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس میں سازش کی گئی، قلعہ بندی ہوئی اور پھر جلا وطنی کی گئی، جبکہ بنو قریظہ یہ 5 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے دوران یعنی کہ جب خندق کھودی گئی اور اس کے بعد مسلمان جو تھے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو اس وقت قبیلہ بنو قریظہ نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور معاہدے کو توڑا۔ بنو نذیر کی ناپاک سازش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیت کے معاملے میں یہود کے پاس تشریف لے گئے تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ان کے سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس شر سے باخبر کیا اور آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ منافقین کا دھوکہ اور قلعہ بندی۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اکسایا کہ شہر نہ چھوڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن مسلمانوں نے بنو نذیر کو شہر چھوڑنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کے قلعے بند کیے اور مکمل جنگ کی تیاری کر لی گئی۔ طویل محاصرہ اور ہتھیار ڈالنا۔ جب ان لوگوں نے عہد شکنی کی تو اس وقت مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، یعنی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں پر پتھر اور تیر برسائے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، جس سے ان کے حوصلے جو ہے وہ ٹوٹ گئے اور پھر ان کو مجبوراً جو ہے مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ علیہ السلام نے ان کو منظوری دے دی، یعنی مدینہ منورہ سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی، اور انہیں حکم بھی جاری کیا کہ اگر ایک اونٹ پر یہ جتنا بھی سامان لے کر جا سکتے ہیں یہ لے جا سکتے ہیں۔ بنو قریظہ کی بدعہدی۔ 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس دوران پیش آیا جب مسلمان جو ہے وہ خندق کھود کر بیرونی طاقتوں سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن اس دوران ان لوگوں نے مسلمانوں کو اندر سے ختم کرنے کی سازش کی۔ انتہائی خطرناک سازش۔ بنو قریظہ نے اس قلعے پر حملہ کیا جس قلعے میں مسلمانوں کی خواتین اور ان کے بچے محفوظ تھے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک اقدام کیا گیا، جو کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک جوابی اقدام تھا کہ جنگ خندق سے فوراً بعد ان کا محاصرہ کیا گیا۔ 1 ماہ تک یہ محاصرہ رہا اور اس کے بعد مجبوراً ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ حضرت سعد بن معاذ کا تاریخی فیصلہ ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ کو ایک جج کی حیثیت سے مقرر کیا، لیکن انہوں نے جو فیصلہ فرمایا، انہوں نے فیصلہ کیا فرمایا کہ غداروں کو قتل کیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کو قتل قید کیا جائے گا، اور سامان مال غنیمت بنے گا، یعنی کہ ان کا جو بقیہ سامان یہاں پر موجود ہے وہ مال غنیمت بنے گا۔ یہ ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ بنو نذیر کا واقعہ 4 ہجری میں پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسائے گئے، جس کی وجہ سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کی اگر بات کی جائے تو یہ 5 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ مسلمان جو کہ بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اس دوران عورتوں اور بچوں پر حملہ کیا گیا،
اور ان کو قتل کیا گیا، یعنی کہ ان کی سزا کیا تھی، جو کہ ان کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ پہلا سبق، منافقت ایک تباہ کن بیماری ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق جو کہ بنو نذیر کو دھوکے میں رکھ کر تباہی کے راستے پر ڈالا۔ دوسرا سبق ہے سازشی عناصر پر کڑی نظر رکھنا۔ بوقت سدباب مسلمانوں کی جرأت مندانہ اقدامات نے مدینہ کو بڑی تباہی سے بچایا۔ کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ چھپے ہوئے سازشی عناصر پر نظر رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا سبق، صبر و استقامت کی فتح۔ اسلام کی سربلندی کا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر قسم کی مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تمام مقاصد تک بآسانی پہنچایا اور ان کی مدد اور نصرت بھی فرمائی۔ حاصل مطالعہ، یعنی کہ ہمارے آج کے اس سبق کا جو خلاصہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے آس پاس جو غدار ہیں یا جو دھوکہ دینے والے ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے، اور غداری اور دھوکہ دہی چاہے وہ کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ برا اور ذلت امیز ہوتا ہے۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے، اور اسی سبق سے متعلقہ یہ تدریسی جانچ ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔